پیارے بچوں، آج کی ہماری بہت ہی مزیدار کہانی کا نام ہے علی بابا 40 چور۔ پرانے زمانے کی بات ہے، شہر بغداد میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام قاسم تھا اور چھوٹے کا علی بابا۔ قاسم امیر ہونے کے باوجود لالچی اور کنجوس تھا، جبکہ علی بابا تھا تو ایک غریب لکڑہارا، مگر تھا بہت اداترس۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ بہت سے گھڑ سوار اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ علی بابا ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ علی بابا نے گھڑ سواروں کو گنا تو وہ تعداد میں 40 تھے۔ وہ سب ایک بڑی چٹان کے سامنے آ کر رک گئے۔ یہ چٹان اس پتھر کے بالکل قریب تھی جس کے پیچھے علی بابا چھپا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے نیچے اتر کر گھوڑوں پر لدے ہوئے تھیلے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے۔ ان میں سے ایک آدمی جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور چٹان کے سامنے جا کر کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ چٹان فوراً ایک طرف سرک گئی۔ اب وہاں ایک غار نظر آنے لگا۔ وہ سب غار میں داخل ہو گئے اور چٹان پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ علی بابا حیرت بھری نظروں سے چٹان کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ یقیناً چور یا لٹیرے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سب غار سے باہر آ گئے۔ سردار نے غار کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا، بند ہو جا سم سم، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد علی بابا چٹان کے سامنے آیا اور بلا سوچے سمجھے کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ غار میں داخل ہوا تو اشرفیوں اور قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق اور تھیلے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے 3 تھیلے اٹھائے اور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا نے وہ تھیلے گدھے پر لادے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ علی بابا نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہنے لگا، خبردار یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ ایسا کرو، جا کر قاسم کے گھر سے ترازو لے آؤ تاکہ ان اشرفیوں کو تول کر گھڑے میں دبا دیں۔ علی بابا کی بیوی نے جا کر قاسم کی بیوی سے کہا، بھابی ذرا ترازو دینا، میں نے گندم تولنی ہے۔ قاسم کی بیوی بہت چالاک تھی، سوچنے لگی کہ ان کے گھر اتنی گندم کہاں سے آ گئی۔ اس نے چپکے سے ترازو کے پلڑے کے نیچے تھوڑا سا گوند چپکا دیا۔ علی بابا کی بیوی نے اشرفیاں تولنے کے بعد جب ترازو واپس کیا تو پلڑے کے نیچے ایک اشرفی چپکی رہ گئی۔ قاسم کی بیوی وہ اشرفی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب قاسم گھر آیا تو وہ بھی اشرفی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور فوراً علی بابا کے پاس گیا اور کچھ اس طرح سے پوچھا کہ اس نے گھبرا کر ساری بات بتا دی۔ قاسم اسی وقت اپنے بہترین گھوڑے لے کر غار کے سامنے پہنچ گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ چٹان فوراً ایک طرف سرک گئی اور وہ غار میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ لالچی قاسم نے آدھی سے زیادہ دولت سمیٹی اور دروازہ کھولنے لگا، مگر بدحواسی میں دروازہ کھولنے والے الفاظ بھول گیا۔ کبھی کہتا، کھل جا سوم سوم، کبھی کہتا، کھل جا سومی سومی۔ تھوڑی سی دیر میں 40 چور واپس آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو غار میں دیکھا تو تلواروں کے وار کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور لوٹ کا مال رکھ کر واپس چلے گئے۔ صبح تک جب قاسم گھر نہ آیا تو علی بابا اس کی لاش کی تلاش میں غار کی طرف چل پڑا۔ غار کے اندر پہنچا تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹکڑے تھیلے میں ڈالے اور گھر لے آیا۔ قاسم کی بیوی رونے لگی۔ علی بابا نے اسے دلاسا دیا اور کفن دفن کا بندوبست کرنے لگا۔ قاسم کی کنیز مرجینا بہت عقل مند تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر آقا کی لاش کو سی کر ایک کر دیا جائے تو کفن دفن میں آسانی ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کسی نے قتل کیا ہے۔ مرجینا نے بتایا کہ وہ ایک ایسے موچی کو جانتی ہے جو حکیم بھی ہے۔ علی بابا کو یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے کہا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ مرجینا گئی اور بوڑھے موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر لے آئی۔ علی بابا نے موچی کو 2 اشرفیاں دیں اور اسے کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ موچی نے جب لاش کو سی لیا تو مرجینا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے واپس چھوڑ آئی۔ ادھر جب 40 چور واپس آئے تو قاسم کی لاش غائب پا کر بہت حیران ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی اور آدمی بھی ان کے غار سے واقف ہے۔ ایک چور بھیس بدل کر شہر آیا۔ 2 ہی دنوں میں اس نے کسی نہ کسی طرح موچی کا سراغ پا لیا۔ اسے 4 اشرفیوں کا لالچ دیا اور قاسم کی حویلی کا پتہ پوچھنے لگا۔ موچی بہت دانا آدمی تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اندازے سے اسے قاسم کی حویلی تک لے گیا۔ چور نے حویلی کے دروازے پر چاک سے نشان لگایا اور واپس چلا گیا۔ شام کے وقت مرجینا بازار جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر چوک کا نشان دیکھ کر اسے شک ہوا کہ چوروں نے گھر کا پتہ چلا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے چوک لے کر ارد گرد کے تمام مکانوں کے دروازوں پر ویسے ہی نشان لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چور جب سردار کو لے کر وہاں پہنچا تو تمام دروازوں پر ایک جیسے نشان دیکھ کر چکرا گیا۔ سردار نے اسے خوب ڈانٹا اور دوسرے دن خود موچی کو ساتھ لے کر گیا۔ سردار نے نشان لگانے کی بجائے مکان کو اچھی طرح سے دیکھا اور چلا گیا۔ علی بابا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، جناب میں تیل کا سوداگر ہوں، میرے پاس تیل کے 40 مٹکے ہیں اور میں آپ کی حویلی میں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔
نیک دل علی بابا فوراً راضی ہو گیا۔ یہ سوداگر دراصل چوروں کا سردار تھا۔ تیل صرف ایک مٹکے میں تھا اور باقی سب میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے، جنہیں اس نے سمجھایا ہوا تھا کہ رات کو جب میں سیٹی بجاؤں تو باہر نکل کر اس خاندان کو ختم کر دینا۔ رات کو جب مرجینا چراغ جلانے لگی تو اس میں تیل نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا تیل مٹکے میں سے لے لیا جائے۔ جو ہی وہ مٹکے کے پاس پہنچی تو اندر سے آواز آئی، نکل آؤں سردار۔ مرجینا حیرت سے اچھل پڑی اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ وہی چور ہیں۔ اس نے مردانہ آواز میں جواب دیا، ابھی نہیں۔ پھر مرجینا اس مٹکے کے پاس پہنچی جس میں واقعی تیل تھا۔ اس نے وہ تیل ایک کڑاؤ میں ڈال کر خوب گرم کیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو اس نے تھوڑا تھوڑا تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ سب کے سب چور مٹکوں کے اندر ہی جل کر ختم ہو گئے۔ آدھی رات کو جب سردار مٹکوں کے پاس آیا تو اپنے ساتھیوں کو مرا ہوا دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ صبح مرجینا نے علی بابا کو سارا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند دنوں کے بعد سردار نے علی بابا کی دکان کے قریب ایک دکان کرائے پر لے لی اور غار سے لوٹا ہوا مال لا کر کاروبار کرنے لگا۔ ایک دن علی بابا کے بیٹے نے سردار کو گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ علی بابا اسے بالکل نہ پہچان سکا کیونکہ اس نے اپنا حلیہ کافی تبدیل کیا ہوا تھا، مگر مرجینا نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سردار نے مرجینا سے کہا کہ تم نے بہت مزیدار کھانا پکایا ہے، اس لیے ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مرجینا نے پھرتی سے اس کی کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور پوری قوت سے سردار کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب علی بابا نے بھی اس کو پہچان لیا تھا۔ علی بابا مرجینا سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی مرجینا سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔